من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ محاسبہ اعمال کے لیے ہمارے روبرو حاضر ہونے کا یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے۔ یہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو ایک بڑی شخصیت سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ اپنی سرکشی ظلم و زیادتی کی میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ سورہ الفرقان کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بحث چل رہی تھی، اور منکرین رسالت ہمیشہ سے بار بار یہی مطالبہ کرتے آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نازل نہ ہو جائے، یا جو ہے ان کے ساتھ خزانے ہوں اور وہ اس میں سے کھائے پیے باغات ہو، یا فرشتہ ہونا چاہیے۔ ایک انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، یہ مطالبہ بار بار، اور یہاں پر بھی اس آیت میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ ان کو چونکہ یقین نہیں ہے اور یہ امید نہیں ہے کہ اللہ کے روبرو وہ حاضر ہوں گے ایک دن اور اللہ سے ملاقات ہوگی، اور پھر ان کو اس وجہ سے جو ہے اس کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے روبرو جا کر محاسبہ اعمال کا جو معاملہ ہونے والا ہے جس دن، اس کی وجہ سے ان کے دل میں بالکل بھی خوف نہیں رہا ہے، اور پھر وہ اسی قسم کے بےہودہ مطالبات مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں ایک فرشتہ نازل نہیں ہوتا ان کے ساتھ اور آ کر ان کی بات کی تصدیق کر دیتا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے، اور پھر ہم یقیناً اس کو فوراً مان لیں گے۔ یا اس کے بعد اور بڑی بات اس سے زیادہ، او نرا ربنا، یا ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ان کے سامنے آئے اور آ کر ان سے خود یہ کہے کہ یہ میرا رسول ہے، اس کو مان لو، اس کی باتوں کو، اس کو سچا تسلیم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد استکبروا فی انفسہم، یعنی بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اتنی سرکشی میں آگے بڑھ گئے ہیں اور اتنی ضد میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں یہ کہ بہت قابل سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اتنا بڑا مطالبہ، یعنی انسانیت کی حد سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کو تو کیا دیکھیں گے یہ تو فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں، اس زندگی میں، کیونکہ فرشتے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ فرشتوں کو دیکھیں گے لیکن کس وقت دیکھیں گے؟ موت کے وقت دیکھیں گے، اور قیامت میں دیکھیں گے، خبر میں دیکھیں گے، ابھی نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بہت تکبر ہو گیا ہے، اور یہ بڑی سرکشی اور ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور غیر ضروری اس قسم کی باتوں میں لوگوں کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَعَتُوا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور یہ سرکشی اور ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَّهْجُورًا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ مجرموں اور کافروں کے لیے خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ اس دن کے عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ کی پناہ، ہم اس سے دور ہی رہتے تو اچھا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، تو فرشتوں کو دیکھیں گے لیکن کس دن دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس دن ان کو خوشی نہیں ہوگی، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کر ان کو کسی بھی قسم کی خوشی نہیں ہوگی۔ اس کا تذکرہ سورہ انعام پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ اس دن جو ہے موت کی سختیاں ان کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ کہا ایک موقع پر، اور پھر فی غمرات الموت کی کہا، یعنی موت کی سختیاں ان کو ایسے گھیرے میں لے رہی ہوگی، اور جو ہے فرشتے آ کر ان سے جو ہے کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ یہ جملے ہوں گے فرشتوں کے کہ آؤ نکالو، اب تمہاری جو ہے سختی ہے موت کی، اور پھر تمہاری جانوں کو نکالو۔ اور اس وقت فرشتے ان بدبختوں سے کہیں گے کہ اے خبیث روح، اس خبیث جسم سے باہر نکل آ، اور پھر وہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہوگی، دوڑ رہی ہوگی، بچنے کی کوشش کر رہی ہوگی، لیکن اس وقت فرشتے ان کو اس سے کھینچ کر نکالیں گے، اور ان کو جو ہے اس دن جو ہے کسی قسم کی کوئی خوشی، کوئی مسرت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف جو ہے جو مومن بندے ہوں گے، جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہوں گے، اس کا تذکرہ سورہ الف حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے کہ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہہ دیں گے فرشتے کہ ڈرو مت، خوف مت کھاؤ اور جو ہے بالکل بھی غم مت کرو، اور جو ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے تمہاری، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کا وعدہ جو تم کو دیا گیا ہے، اور لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، کیا بہترین خوشخبریاں ان کو دی جائیں گی کہ ہم تمہارے دوست تھے، ولی تھے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، خبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اللہ کے حکم سے، اور تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور تم جو کچھ بھی چاہو گے یہاں پر تمہارے لیے حاضر ہے، نکل جاؤ، تمہارے لیے رضوان الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں تمہارے لیے تیار ہے۔ یہ خوشخبریاں دیتے ہوئے ان کو جو ہے ترغیب دیں گے ان کی روح کو نکالنے کے لیے، بڑی آسانی کے ساتھ ان کی روح کو جو ہے نکال لیا جائے گا۔ یہ مومنین کا معاملہ ہوگا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کفار جو آج فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس دن بہت غمگین ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ یا تو موت کے وقت ہوگا، یا قیامت میں ہوگا، یا خبر میں ہوگا، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ساری جگہوں پہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتے ہر جگہ آئیں گے، اور پھر ان کو جو نافرمان تھے، جو کافر تھے، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اس دن ان کو جو ہے یعنی بدبختی کی ان کی سزا کے طور پر ان کو عذاب جہنم کی وعید سنانے کے آئیں گے، اور ان کے لیے ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری ہلاکت اور خسران کا معاملہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ اور جو مومن بندے ہیں ان کو خوشخبری دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے پروانوں کے جو ہے خوشخبری دی جائے گی کہ تمہارے لیے آج سے نعمتوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں جو ہے موت کے وقت بھی آئیں گے فرشتے، خبر میں بھی آئیں گے، اور قیامت میں بھی آئیں گے ان کا ساتھ جو ہے، اور ان کو اس حساب سے ان سے بات کریں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور وہ نجات کے لیے دنیا میں جو کچھ نیک عمل کیا کرتے تھے، جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یعنی پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ جو عمل کیے تھے دنیا میں، ہر ایک عمل کرتا ہے، کافر بھی عمل کرتا ہے، مومن بھی عمل کرتا ہے، سب عمل کرتے ہیں، لیکن جو ایمان سے خالی ہے، جو حقیقی ایمان جس کے پاس نہیں ہے، یا تو ایمان ہی نہیں لایا تھا، یا ایمان تو لایا تھا لیکن یقین نہیں تھا اور اپنی منمانی زندگی گزارا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جس نے اپنے عملوں کو آگے بھیجا، قدمنا الی ما عملوا من عمل، کہا قدم آگے بڑھا کر، جیسا کہ ایک کوئی کھیل رہا ہے دنیا میں، ایک بال کو مارتا ہے، فٹ بال کو، تو آگے بڑھ جاتا ہے، وہ آگے جا کر جو ہے اپنا کام کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں انسان بھی اپنا کام کر رہا ہے، اپنا عمل کر رہا ہے، اور وہ عمل کو جو آگے بھیج رہا ہے، تو اس کا حشر جو لوگ ایمان سے خالی ہوں گے، جس کے پاس حقیقی ایمان نہیں ہوگا، ان کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو گرد و غبار کی طرح کر دیں گے، یعنی ایسا کر دیں گے کہ ذرہ ذرہ کر دیں گے، اور ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور وہ نظر نہیں آئے گا، ایسا کر دیں گے۔ اس کی مثال ہباء منصورہ کی اس طریقے سے بتائی جاتی ہے کہ اگر بند کمرے میں کہیں پر کوئی سوراخ ہو، اور سوراخ میں روشنی پڑ رہی ہو، سورج کی کرنیں اس کو آ کر وہ سوراخ میں سے اندر آ رہی ہے روشنی، تو روشنی میں جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ گرد و غبار، وہ جو ہے اتنا ویسا ہی گرد و غبار کی طرح ان کے عمل ہو جائیں گے، اتنے باریک باریک، اگر کوئی اس کو پکڑنا چاہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں آئے، بالکل ان کا عمل ایسا ہو جائے گا جس کے پاس حقیقی ایمان نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں دنیا میں، اور بڑے خوش ہو کے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے آج جو ہے بہت کامیابی کے کام کر لیے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کر لیے ہیں، کیسے کیسے بڑے بڑے چیریٹیبل ٹرسٹ بناتے ہیں، فاؤنڈیشنز بناتے ہیں، دواخانے کھولتے ہیں، یعنی اور یتیم خانے، بیواؤں کے لیے امداد، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، اور جو ہے حاجیوں کی امداد، یہ بہت سے کام کرتے ہیں، کئی کام کر لیتے ہیں، اور بڑا ناز اور غرہ ہوتا ہے ان کو اپنے اعمال پر، لیکن دکھاوے کے لیے، سب کام دکھاوے کے لیے، ریاکاری، لوگوں کو خوش کرنا، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اگر کام نہیں کیا جائے گا تو بالکل ہباء منصورہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو بھی خوش کر لوں گا اور ان کو بھی خوش کر لوں گا، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے کسی سے بھی۔ اگر صرف اور صرف اللہ کے لیے جو ہے کوئی کام نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی راضی کرنے کے لیے، کئی ایک لوگ ہیں سیاسی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو جو ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی وزارت کو لینے کے لیے،
اپنا مقام و مرتبہ بلند کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بہت سے کام کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھیے ہم یہ کام کیے ہیں، ہم نے تختیاں لگاتے ہیں بنا بنا کر، یہ چلنے والا نہیں ہے اللہ کے پاس، یہ صرف یہیں پر چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا عمل وہاں پر جانے کے بعد بے حیثیت ہو جائے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کہف پارہ 16 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ان لوگوں کا عمل کیا ہوگا کہ وہ دنیا کی جو کوششیں کیے تھے، جد و جہد کیے تھے، دنیا میں بہت سے کام کیے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام ان کے ضائع ہو گئے، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی اور عمل ہبط ہو گئے، ان کے کچھ کام نہیں آئے ان کو۔ تو ایسا ہی ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا ہے پارہ 3 میں کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ایذائیں پہنچا کر لوگوں کو اور احسان جتا کر اس طریقے سے نہ کرو کہ جیسا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اعمال کو، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے اللہ پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس وجہ سے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کی واہ واہ لینا چاہتے ہیں، دکھاوے کے کام کرتے ہیں۔ یہ سارے دکھاوے کے کام بالکل ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار فرما رہے ہیں کہ اخلاص کے بغیر کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا اور جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا، سنت رسول اللہ کے مطابق، تو وہ عمل بالکل پھینک دینے کے لائق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے حیثیت کر دیں گے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے پاس نہیں ہوگی، بالکل وہ گرد و غبار کی طرح ہوگا۔ یعنی مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کہیں پر کہا ہے کہ یہ جو ہے دھوکہ اور سراب کی طرح ہوگا، ریت کی طرح ہوگا، ریت کی سمندر، سورہ نور میں اس سے پہلے آیا ہے، اس میں جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاء لم یجد شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ۔ یعنی وہ دور سے جو ہے پیاسا ریت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ دریا ہے، لہریں لیتا ہوا، اور پھر دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے کہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، اور جب قریب آ کر دیکھتا ہے تو پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں ہے وہاں پر، وہ تو ریت ہے، دور سے اس کو پانی نظر آ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جو اعمال اللہ کے لیے نہیں کیے جاتے، اللہ کے خاطر نہیں کیے جاتے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیے جاتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے کر فرمائی تھی کہ وہ جب پانی سمجھ کر وہاں پر پہنچتا ہے تو پانی تو اسے نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کا حساب فوراً کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، یعنی مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف طریقے سے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائیں اور سمجھ کر اپنی اصلاح کر لیں دنیا میں، اور دنیا میں یہ دکھاوے اور ریاکاری جو لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں کہ اپنے کچھ مقصد کی خاطر، کچھ لوگوں کو دکھانے کی خاطر، کچھ لوگ ان کو بڑا کہہ دیں، کوئی سقی کہہ دیں، کوئی کچھ کہہ دیں، کوئی کچھ کہہ دیں، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ بالکل جو ہے ذرات کی شکل میں، گرد و غبار کی شکل میں جو ہے اڑا دیا جائے گا، اور اس پر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، اس دن اہل جنت بہترین جگہ ٹھہرائے جائیں گے اور وہ ایک نہایت ہی فرت افزا آرام گاہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان ابر سمیت پھٹ جائیں گے، یعنی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور زمین پر فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ یعنی اس دن کا حال کیا ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، جو جنت میں جانے والے، جنت کے مستحق جو ہوں گے، ان کو جنتوں میں ٹھہرایا جائے گا، بہترین مقامات ان کے لیے ہوں گے، اور اتنا شاندار، یعنی فوراً ان کا جو ہے حساب کتاب کر دیا جائے گا، اور پھر اس دن آسمان سے ابر سمیت جو ہے فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اس دن، اور اللہ تعالیٰ خود حساب کتاب لینے کے لیے یعنی خود جو ہے نزول فرمائیں گے، جلوہ افروز ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن حقیقی بادشاہی اللہ رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر نہایت ہی سخت ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو کچھ
ہم نے آزمائشی طور پر بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں دے کر رکھی ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی میں وہ شکر گزاری کا جذبہ ان کے اندر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس دن وہ عارضی ملکیت بھی ان سے چھین لی جائے گی اور کسی قسم کا کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، سب کچھ ان سے لے لیا جائے گا اور اللہ رحمان کی بادشاہت ہوگی اور کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے ارشاد فرمائیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے، اور کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، تو پھر کہیں گے الواحد القہار، واحد اور قہار کی حکومت ہے آج، کسی کو پر مارنے کی جرت نہیں ہوگی اس دن۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور پھر اس دن جو ہے کافروں کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا، کوئی مسرت کا دن نہیں ہوگا، کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی من مانی زندگی گزاری تھی، اور مختلف آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دن 1000 سالوں کا بنا دیں گے، اور بعض سورہ معارج میں بات آئی ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کہا، وہاں پر 5000 یعنی 50,000 سال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یعنی دنیا کے 50,000 سال اندازہ لگائیے آپ کہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنا بڑا اتنا طویل ان کو دکھے گا، کیونکہ ان کے لیے جو عذاب آئے گا اس دن، جو مشکلیں اور پریشانی ان کو گھیر لے گی اس دن، ان کو جو ہے 50,000 سال کا دن دکھے گا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم کافر و مشرک نہایت ہی حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے، ہر شخص کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں رسول کے ساتھ راہ حق اور دین اسلام اختیار کیا ہوتا۔ اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ یہ نافرمانی کی سزا کیسی بھگتنی پڑ رہی ہے ہم کو، کاش کہ ہم دنیا میں ہی جو ہے یہ بات کو سمجھ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے اور آپ کی اطاعت اور اتباع میں اپنی زندگی گزار دیتے، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔